بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا فاتح اعظم جس پر دنیا نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں فاتح اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے: ہائے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سرومانی کے عالم میں خیر بات کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال ہوگا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کے عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا، صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کے حلیف بنو خزاعیہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعیہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعیہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعیہ کے 30 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزے دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو پدکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجوم کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے میں یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مغفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا جس کے درمیان کوکب نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کی جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا سر اونٹنی کی پالان سے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبے کے اندرونی حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھوکریں مار مار کر گراتے جاتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خاص کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انور ہونے لگی۔ مجروں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ نظارہ ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور فرمائیے کہ اشرف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو سالہ سال تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ جفاکاروں خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا۔ ناک کان گلا کاٹنے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثاروں اور پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت زین بن دشنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑی مار کر جلتی ریتوں پر
پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ تمام جور و جفار اور ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بار ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک، مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچیوں کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو طاقت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے سوا اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کمال میں بے مثال و مثال ہیں۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ جو تم سے تعلق کاٹے تم بھی اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی دشمنوں سے درگزر کرنے والوں کے بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت بخشے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔